سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے. یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا. میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے. قاری زبید رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے. نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی. ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا. اور جو آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا. اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے. اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں. تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے. اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو. تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی. لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے. تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا. تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا. تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے. اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا. اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ. یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے. سب سے پہلے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ. کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا. تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی.